بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت جسے اگر نماز فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جس بھی قیمتی چیز کی خواہش کرو گے، مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک جو کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا، ہر بیماری کے لیے علاج رکھ دیا، بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت بخشی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی ایک ایک صورت، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھیں گے تو اس سورت کے ایک ایک لفظ کے عوض آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی۔ دوستو، مرنے کے بعد بروز قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان ایک نیکی کے لیے ترسے گا، اپنے والدین کے پاس جائے گا، وہ نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہ نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، دوست احباب کے پاس جائے گا، وہ نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا۔ پھر وہ ایک ایسے شخص سے ملے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، تو وہ کہے گا کہ میرے سر پر تو گناہ ہی گناہ ہے، میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، یہ نیکی تو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بخشش فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم قرآن پاک کے 3 لفظ الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جبکہ مرنے کے بعد ایک ایک نیکی کے لیے ترسنا پڑے گا۔ تو دوستو، اس عمل کی برکت سے آپ کو 2 طرح کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور دوسرا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس بھی قیمتی چیز کی خواہش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ جس بھی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ جب آپ نماز فجر کی سنتیں ادا کر لیں تو نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورہ یاسین مکمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک اور بات ذرا سمجھ لیں۔ بالفرض اگر آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ یاسین کی تلاوت نہ کر سکے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ تھوڑی لیٹ اٹھتا ہے اور اس کے پاس صرف اتنا وقت بچتا ہے کہ وہ نماز فجر کی سنتیں ادا کر سکے، تو اس صورت میں تو وہ نماز فجر کی سنتوں کے فوراً بعد سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یقین جانیں کہ چند دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ ایک بار اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ دنیا میں آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی کہ یہ نیکیاں آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا کھاتہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 2 ایسے عمل ہیں
جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے ہیں۔ ان دو اعمال میں سے جو پہلا عمل ہے وہ عمل ہے صدقہ جاریہ، جو بندے نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، اس کی بخشش میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے نیک اولاد، ایسی نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر آپ کی بخشش کے لیے دعائیں مانگے، قرآن خوانی کرے، آپ کی بخشش کی دعائیں کرے۔ یہ دو ایسے عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک سب سے بہترین طریقہ استغفار کا عمل ہے۔ جب بندہ زمین میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل اتنا مبارک عمل ہے، تو آپ روزانہ دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیا کرے۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف یہ کلمات پڑھ لیا کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو میں نے عمل آپ کو سورہ یاسین کا بتلایا نماز فجر کی سنتوں کے بعد، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل چکی ہے، آپ جس چیز کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اس چیز کو آپ نے حاصل کر لیا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے تو سارا دن کامیابیاں اس بندے کے قدم چومتی ہیں۔ وہ بندہ جس بھی مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔